اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور انگن بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے انتھک محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس دین حنیف کو ہم تک پہنچایا، اور کروڑہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور سلف صالحین پر کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس دین حنیف کی آبیاری کی۔ محترم سامعین کرام، ویسے تو اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، لیکن چونکہ اسے دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر اس کے معاملات ہیں، اس نے خود بھی کھانا پینا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہوں گے، اس کے لیے اس کو رزق کی ضرورت پڑے گی، کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ رب العزت نے اس کا رزق بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے باقی تمام تر مخلوقات سے اس کے رزق کو بھی مستثنا رکھا ہے۔ جس طرح باقی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جہاں سے جس طرح چاہیں جو مرضی کھائیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں، لیکن انسان جو ہے اس پر اللہ رب العزت نے پابندیاں لگائی ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ اور عرفہ میں جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ پیدا کیا، اس کو باقی تمام تر مخلوقات سے مستثنا کیا، لہٰذا رزق بھی جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے باقی تمام تر مخلوقات سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا کی ہے، اسے ہم نے سمندروں کے اندر، خشکیوں اور تریوں کے اندر ہم نے اسے سفر کروائے ہیں، اسے دنیا کے اندر ہم نے عزت بخشی ہے، اور اس کو رزق بھی ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے عطا کیا ہے۔ یہ جو رزق کی پابندیاں ہم پر لگی ہیں، یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ نہیں حلال، یہ ہماری عزت اور تکریم کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ اس نے ظلماً باقی تمام مخلوقات کے لیے ہر چیز کو حلال قرار دے دیا اور ہم انسانوں پر پابندیاں لگا دیں۔ یہ پابندیاں اللہ رب العزت نے ہمیں عزت اور رفعت اور بلندی عطا کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے انسان کو رزق حلال تلاش کرنے کی اور رزق حلال حاصل کرنے کی کا حکم دیا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت انسان کو حکم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعے کی آیات جو ہیں جہاں نماز کی پابندی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہیں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، تمہیں آواز دے دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، تو تم بھاگے چلو، دوڑ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے گھروں کی طرف آؤ، وذروا البیع، اور تم تجارت کو چھوڑ دو،
اور جو ہی آپ کی نماز تمہاری مکمل ہو جاتی ہے، نماز سے فارغ ہو جاتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انسان پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسے حکم دیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف تمہیں پکارا جائے، ذکر کی طرف پکارا جائے، تو پھر تم نے تجارت چھوڑ دینی ہے، اور جو ہی اپنی نماز اور عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں دوبارہ اجازت ہے کہ جا کے اللہ رب العزت کا فضل تلاش کر سکتے ہو، اپنی تجارت جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ دنیا کے اندر رزق کمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو زمین عطا کر دی، اور اس زمین کے اندر وہ اجناس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں سے وہ اپنا رزق بھی نکالتا ہے، اس کو دنیا کے اندر وہ بیچتا بھی ہے، اور وہاں سے اپنی باقی جو ضروریات کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ تجارت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مال عطا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، جا کے بازار سے یا کہیں سے منڈیوں سے وہ مال خریدتا ہے اور پھر آگے جا کے اس کو بیچتا ہے، یہ اس کی تجارت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ملازمت ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ پیشہ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی فن عطا کر رکھا ہے اور اس کے ذریعے آپ کماتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہی تین طریقے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے بہترین طریقہ جسے اللہ رب العزت نے قرار دیا وہ تجارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تاجر، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولنے والا اور امانت دار ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت اسے بٹھائیں گے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے ایک تاجر کو عطا کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تجارت کے فضائل بیان کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور باقی سودی جتنا بھی نظام ہے اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تاکہ تم اپنا جو رزق ہے اس کو تجارت کے ذریعے کماؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اہل مکہ کا خاص تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ میں نے ان کے لیے جو تجارتی سفر تھے ان کے وہ آسان کر دیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریشیوں کے لیے ہم نے محبت ڈال دی، الفت ڈال دی کہ ان کے جو سفر تھے، گرمیوں کے سفر بھی، سردیوں کے سفر بھی، وہ ہم نے ان کے لیے آسان کر دیے اور ان کو مانوس کر دیا سفروں کے ساتھ، تاکہ ان کی تجارت جو ہے وہ چلتی رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے تجارتی مراکز ان کو آباد کر دے، ان کے تجارتی سفر جو ہیں ان کو اللہ رب العزت آسان کر دے۔ اسی طرح سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا، کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں عطا کی، تو ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بطور خاص جس نعمت کا ذکر کیا وہ یہی تھا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ان کے درمیان اور وہ بستیاں جن کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی، یعنی فلسطین اور اہل شام کے جو علاقے تھے ان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی بستیاں قائم کر دی، تاکہ ان کے جو تجارتی سفر ہیں وہ آسان ہو جائیں، وہ آسانی کے ساتھ تجارتی سفر کر سکیں، ان کو کسی قسم کی راہزنوں اور ڈاکوؤں کا ڈر نہ ہو اس سفر کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو تجارت کی نعمت عطا کر دیتا ہے اور اس کے لیے تجارت کو آسان کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارت کرنی کیسے ہے ہم نے؟ تجارت کے لیے بہترین اصول کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارا اسلام جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آج دنیا کفر جو ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، جتنے بھی کافر ہیں، ان کو مسلمانوں سے تکلیف ہی یہی ہے، کیونکہ ان کے مذاہب وہ صرف اور صرف عبادت گاہوں تک ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی رد و بدل کیا ہوا دین جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کی عبادتیں قبول، نہ ان کا وہ سسٹم قبول، وہ عبادتیں کر کے بھی جو ہے وہ جہنم کا شکار بنتے ہیں، یعنی دین ہی نہیں ہے وہ۔
اس کے مقابل اسلام جو ہے یہ مسلمان کو سارے کے سارے معاملات سمجھاتا ہے، اس کی سیاست، اس نے سیاست کیسے کرنی ہے، اس نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس نے دنیا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسلام سمجھاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمارے لیے بہترین قسم کے اصول وضع کیے۔ وہ اصول آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب تاجر کیسے بن سکتے ہیں، اور ایسی تجارت کے جو ہمیں اللہ رب العزت کے بھی قریب کر دے، وہ تجارت کہ ہم مال کما رہے ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہوں، اور وہ ہماری عبادت جو ہے وہ کاؤنٹ ہو اللہ رب العزت کے ہاں، ہماری وہ عبادت جو ہے وہ لکھی جائے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ، کہ آپ تجارت کے لیے میدان کے اندر نکلے، آپ نے اپنا مال جو ہے وہ میدان کے اندر لگا دیا، آپ کاروبار کے اندر لگا دیا، اب آپ کا توکل اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے کہ مجھے رزق اللہ رب العزت نے ہی عطا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے بھی توکل اللہ رب العزت پر رکھنا ہے، اس ذات پر آپ نے توکل کرنا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کر لیتا ہے کہ میرا رزق مجھے اللہ نے عطا کرنا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کہ ایسے ایسے لوگ کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ کتنا ہر والد جو ہوتا ہے اس کی اپنی اولاد کے بارے میں یہی نظریہ ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو ان کو کھلا رہا ہوں، میں اگر مر گیا تو پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں اس کے بچوں کو رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ رب العزت پر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اس طرح توکل کرو گے، بھروسہ رکھو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح کے وقت نکلتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا اور دماغ میں کوئی پلان بھی نہیں ہوتا، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں جا کے کاروبار کریں گے، وہاں سے کھائیں گے، وہاں سے کھائیں گے، کوئی ذخیرہ نہیں کر کے رکھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ توکل واقعی سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھیں کہ ان کے دماغ کے اندر کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے وہاں سے جا کر کھانا ہے، اور کہیں ذخیرہ کر کے اس نے نہیں رکھا ہوتا، کہیں جا کے وہ دو نمبری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کہیں جا کے وہ ڈاکہ نہیں مارتا، کوئی دو نمبری نہیں ہوتی، کوئی دو نمبر مال ایک نمبر کر کے وہ نہیں بیچ رہا ہوتا۔ اس نے جانا ہے، اللہ رب العزت اسے سب سے بہترین رزق عطا کرتے ہیں۔ وہ باغ کے اندر چلا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باغات کے اندر جائے نا تو جو سب سے میٹھا پھل ہوتا ہے وہ کاٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس میٹھے پھل سے اپنے اس پرندے کو رزق دیتے ہیں، اس مخلوق کو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں انسان کو دیکھیں کہ انسان ہر قسم کی دو نمبری انسان کے اندر پائی جاتی ہے، رشوت یہ لیتا ہے، چوری یہ کرتا ہے، ڈاکہ یہ مارتا ہے، دو نمبری یہ کرتا ہے، دو نمبر مال ایک نمبر کر کے یہ بیچتا ہے، سب کچھ ملاوٹ یہ کرتا ہے، سارا کچھ کر کے ذخیرہ اندوزی بھی یہی کرتا ہے، اس کے باوجود رو بھی یہی رہا ہوتا ہے، جی گزارا نہیں چلتا، ساری کی ساری زندگی لگا دیتا ہے، نہ اس کو عبادت کی فکر ہے، نہ اسے رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ اسے باقی کسی کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں اسے، بس اس نے کمانا ہے، سارا دن رات اس کے کمائی کے اندر بیت جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ اسی اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توکل پرندوں سے سیکھو کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کس طرح اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز، دوسرا اصول ایک تاجر کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس فراوانی ہوتی ہے اس وقت تو ہم بڑے اللہ رب العزت کے گن گا رہے ہوتے ہیں، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کی بڑی رحمتیں ہیں، لیکن تھوڑے سے حالات جب ٹائٹ ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔
بس یہ اللہ رب العزت نے ہم سے نظریں ہی پھیر لی ہیں، بس یہ اللہ رب العزت کو میں ہی نظر آیا ہوں، بس یہ حالات ایسے چل رہے ہیں ایسے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، فوراً بابوں کے پاس، فوراً جناب نجومیوں کاہنوں حساب لگانے والوں کے پاس حساب لگائیں جی، لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، بس کاروبار نہیں چل رہا، فوراً سارا عقیدہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، ایک پرندے کو اگر رزق نہیں ملتا نا تو وہ پھر بھی کسی بابے کے آستانے میں نہیں جاتا، وہ کسی قبر پہ آپ کو سجدہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی بھی کاہن اور نجومی کے پاس جا کے حساب لگواتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، وہ اسی رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن انسان اتنا کمزور ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزتیں رفتیں بلندیاں عطا کی، اللہ نے پاکیزہ رزق اس کے لیے رکھا، لیکن اس نے اپنے رب کے ساتھ کتنی جفا اور کتنی بے وفائی کی کہ فوراً جو ہی ذرا سا رزق کے اندر کمی آئی تو فوراً کسی اور کے آستانے پہ پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان کہ آج اگر میرے حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں تو کل کو اللہ رب العزت مجھے اتنا دے گا کہ سارے کی ساری کسریں نکل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس کو موت نہ آئے مگر وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ مومن ہر حالت کے اندر اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر اپنے صحابہ، اپنے نبی کے صحابہ کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا کہ صحابہ کرام ہر قسم کی تنگی آ گئی، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگ مسلط ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العزت کی مدد پہنچے گی ہمیں۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان کہ اگر آج میرے حالات مجھ پر ٹائٹ ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے مجھے ضرور رزق عطا کرنا ہے، یعنی تنگی کے حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی یہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزمائیں گے، ہم تمہیں تنگ دستی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، فراوانی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، ہر طرح ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ میرا رزق اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر جتنے بھی زیرو چیزیں ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، چلنے والے جانور ہیں، تیرنے والے جانور ہیں، کہیں بھی تمہارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت خود سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا، مضبوط ہے، قوت والا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم نے ہر کسی کے بارے میں اندازہ لگا رکھا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وجہ بھی بتا دی، کسی کو تنگ رزق، کسی کو کھلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، کہ اگر اللہ رب العزت رزق کو کھول دے، دنیا والوں کا رزق کشادہ کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ دنیا کے اندر بغاوت کرنے لگ جائے۔ ہر کسی کے پاس اگر فراوانی آ جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے تو لوگوں نے سرکشیاں کرنی ہیں، لوگوں نے پھر گناہ ہی گناہ کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی طرف موڑنے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے بعض دفعہ حالات ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ انسان اگر تو مجھ سے دور جا رہا ہے تو میری طرف لوٹ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم پہ حالات تنگ ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان پر جب تھوڑی سی چوڑی ٹائٹ ہوتی ہے نا تو یہ پھر بھاگتا ہے اللہ رب العزت کی طرف، پھر راتوں کو بھی اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، فضو دعا ان عریض، لمبی لمبی دعائیں کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نا یہ سارا نظام سسٹم انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کیا انسان کہیں تو مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر اللہ رب العزت مجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ قارون نے یہی کیا نا، کتنا بڑا رزق تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس اونٹوں کی ایک جماعت جو ہے وہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اونٹوں کی ایک جماعت صرف اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اونٹ 1 ٹن وزن اٹھاتا ہے، 25 من وزن۔ اندازہ لگائیں کہ اگر اس جماعت کے اندر 100 اونٹ تھا
تو پھر چابیوں کو ذرا ضرب دیں کہ کہاں تک اس کی چابیاں پہنچتی ہیں، پھر اس کے اندر خزانے کتنے ہوں گے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تم غریبوں مساکین کا خیال رکھو، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مال عطا کیا ہے۔ تو آگے سے جواب یہ دینے لگا تکبر کے ساتھ اور غرور کے اندر آ گیا، اور فوراً کہنے لگا یہ تو میں نے اپنے علم کے ساتھ حاصل کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے پیشے اور اپنا علم اور اپنی عقل مندی کے ساتھ یہ سارا مال میں نے جمع کیا ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو، کس نے عطا کیا ہے؟ اور جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ رب العزت کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزری، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دنسانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر رکھا ہے یہ مال تو اچھے تاجر ہیں، اگر آپ برکتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں تو گھمنڈ پیدا نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے، غرور نہ کیجیے۔ اور پھر اسی طرح چوتھی چیز کہ یہ یاد رکھیں کہ جو مال اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر رکھا ہے وہ سارے کا سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں سے آپ کی صرف 2 روٹیاں اور 2 کپڑے ہیں، ایک شلوار اور ایک قمیض اور 2 روٹیاں ایک ٹائم کی، یہ آپ کا مال ہے، باقی سارا مال جو ہے وہ بعض لوگوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یا معشر الاغنیاء انما ترزقون وترحمون بضعفائکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغنیاء کی جماعت اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں، رحمتوں کی جو فراوانیاں ہیں، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ بعض دفعہ تمہیں اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے تو جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قسمت سے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ادارے کے اندر آپ کے ماتحت کام کرنے والے، فیکٹری کے اندر ملازمت کرنے والے لوگ، آپ کے نوکر چاکر، آپ کے ڈرائیور، ان کے رزق اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے کتنے ہی کمزور اور نادار لوگ آپ ان پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مت بھولیے کہ وہ سارے کا سارا مال آپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب، ابن آدم بڑا عجیب ہے کہ مالی 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 ہر وقت یہ رٹ لگائے رکھتا ہے کہ میرا مال، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ نہیں، فرمایا کہ ابن آدم تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر دیا، اور تیسری چیز وہ ہے کہ جو تو نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا اور اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 مال تیرے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ابن آدم تیرے صرف 3 مال ہیں، جو تو نے پہنا ہوا ہے نا، کپڑا، شلوار، قمیض، یہ تیرے ہیں، اور اس اگلے کو تو بوسیدہ کرے گا اور پہنے گا، یہ تیرا ہے۔ اسی طرح 2 روٹیاں جو ایک ٹائم کی کھالی ہے نا تو نے، اور ان کو تو نے ہضم کر لیا، یہ تیرا ہے۔ اور کام کی چیز تیری وہ ہے جو تو نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کی اور اس کو تو نے ذخیرہ بنا لیا، وہ کل قیامت کے دن تجھے ملے گا، اس کا اجر تجھے ملے گا، اس کا اللہ رب العزت تجھے دگنا چگنا تگنا 700 گنا تک اللہ رب العزت بڑھا کر اجر دیں گے۔ باقی جتنا مال جسے تو اپنا کہہ رہا ہے نا وہ لوگوں کا ہے، تیری آنکھیں بند ہوں گی تو لوگ اسے بانٹنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ یہ سارا میرا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ جو مال اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا ہے اسے لوگوں کے اندر خرچ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت مزید عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر باغ والوں کا ذکر بیان کیا سورہ قلم کے اندر، کہ ایک بندہ تھا، وہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بیٹے جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار تھے، روشن خیال تھے، انہوں نے فوراً کہا ہمارا باپ بڑی پرانی سوچ رکھنے والا تھا، وہ مال اس نے جمع نہیں کیا، مال کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ باغ پہ لٹا دیا کرتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا کرتا تھا، اور ایک غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی کرنا، صبح جائیں گے تاکہ کوئی غریب مسکین کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو خبر ہی نہ ہو، ہم سویرے جا کے سارے کا سارا مال جو ہے، سارے کا سارا باغ جو ہے وہ اتار لیں گے اور سارا پھل جو ہے اس کو ذخیرہ کریں گے۔ جب باغ کے اندر پہنچے دیکھا وہاں ہے ہی کچھ نہیں۔ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے باغ کی حالت ایسے کر دی جیسے وہاں کوئی درخت تھا ہی نہیں، جڑوں سے اکھاڑ کے ہم نے وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ پھینک دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم،
وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل پر، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے جو مال ان کو عطا کر رکھا ہے وہ اس مال پر بخیلی کرتے ہیں، وہ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے کا سارا مال ہم توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، فرمایا کہ قیامت کے دن سانپ کی شکل کا اللہ رب العزت ایک سانپ کی شکل دیں گے اس مال کو، اور یہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا ہوگا اور اسے بول بول کے کہہ رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے ہی غریب مساکین جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہوں، ہم اپنے مال پر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسی حالت نہ ہو۔ اور اسی طرح پانچویں چیز، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ کہیں ایسے نہ ہو ہماری تجارت، ہمارا یہ مال، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل کر دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً تم نے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، بھاگنا ہے اور جلدی کرنی ہے اور اپنے کاروبار تجارت کو چھوڑ دینا۔ آج ہماری ناکامی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سے روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ یدک غنا واسد فقرک، املأ یدک املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو، تنگ دستی کو ختم کر دوں گا۔ تیرے پاس تھوڑا سا مال بھی ہوگا نا تو تو سخی ہوگا اور تو اس پر فراوانی محسوس کرے گا، اور اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو اتنا مصروف کر دوں گا کہ تو کما کما کے تھک جائے گا، پھر بھی تیرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تو بھوکے گا، بھوکا ہی رہے گا۔ تو اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا، جب بھی اذان کی آواز آئے تو فوراً اپنے کاروبار کو وہیں پہ بند کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف نکل جانا، یہ کامیاب تاجر کی خوبیوں میں سے۔ اور پھر اسی طرح جو تجارت کے اصول اور ضابطے ہیں ان کا علم، کہ باقاعدہ احادیث کا مطالعہ کرنا، تجارت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنا کہ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کیا کی۔ اور پھر اسی طرح ساتویں چیز جو ہے استخارہ، اس کو لازم کرنا کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے، کوئی چیز خریدنے لگے تو استخارے کو لازمی قرار دیں، اور استخارے لوگوں سے نہیں کروائے جاتے۔ آج کل لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بنا لیا ہے، فون پہ جی استخارہ کروائیں، آن لائن استخارہ کروائیں، ہم استخارے کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ وہی صاحب معاملہ جس کا معاملہ ہوتا ہے وہی استخارہ کرتا ہے۔ دعائیں سیکھیں۔ آج ہماری عادت بن چکی ہے ہر معاملے کے اندر کہ ریڈی میڈ چیز ہمیں ملے، دین بھی کوئی ہماری طرف سے نمازیں بھی پڑھ دے، جو ذکر و اذکار بھی کر دے، بس ہم سے پیسے لے لے اور ہمیں کامیاب کروا دے۔ دین کے اندر ایسے نہیں ہوتا، خود دعائیں استخارہ سیکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت سکھا رہے ہیں۔ اس دعا کو یاد کریں اور اپنا ہر معاملہ جو ہے اس کو استخارے کے ساتھ جوڑیں، اور پھر اپنے آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے جو دوست و احباب ہیں وہ اچھے چنیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے جو دوست ہیں، جو آپ کی مشورے کی ٹیم ہے، معاونین ہیں، وہ اچھے لوگ ہوں جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا مشورہ دینے والے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔